جن کا آج اس سے پاک حجت اللہ فی الارض علم و فضل کے دائرے کا مرکز، صاحب تحقیق و تدقیق و تنقیق، فخر السلف، بقیت الخلف، اکابر اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زمانے کی برکت، آفتاب معرفت، محمود سیرت، اسلام کی سعادت، دریائے رحمت، آقائے نعمت، جامع علوم و فنون، عالم جمیل و جلیل، فاضل نبیل، عالم بعمل، صاحب عدل، مینار فضل، پرہیزگار فاضل، محیط کامل، امام کامل، ولی کامل، شیخ الاسلام والمسلمین، استاد معظم، مجدد اعظم، امام اہل سنت، موید ملت طاہرہ، سیدی سرکار امام احمد رضا خان، سنیت کی جان، مدینے والے سلطان کا فیضان، سبحان اللہ۔ انہی کا حدیث سے مبارک ہے، الحمدللہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے دیار مقدس میں جا کر لوگ فیض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، جس کی ساری زندگی شریعت کے دائرے میں گزرتی رہی، وہ سیدی سرکار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت، جن کی کتاب اتنی عرف و اعلیٰ ہے الحمدللہ کہ ان کی کتاب کا ایک جز بڑے بڑے عالم کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کو لغت لے کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ان کی کتابوں کا عالم یہ ہے، ان کی کتاب کو کجا کوئی ان کا شعر بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، اور ایک ایک شعر میں انہوں نے عشق رسول کا ایسا درس دیا ہے کہ الحمدللہ فرمایا اگر وہ شعر کوئی شعر استغاثہ کے طور پر پڑھتا ہے تو اللہ اسے قبول فرما کر اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا تھا۔ وہ مقام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی زندگی ساری زندگی الحب للہ والبغض للہ کے تحت گزری ہے، جو دشمنی بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، دوستی بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دوستی اللہ کے لیے ہو، دشمنی اللہ کے لیے ہو تو اس شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی دوستی بھی اللہ کے لیے تھی، دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی، تبھی ان کی دوستی بھی عبادت تھی، ان کی دشمنی بھی عبادت تھی۔ وہ شخصیت تھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ لوگوں کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ لوگ صرف سلام میں الجھ جاتے ہیں، لوگ صرف ان کے نام میں الجھ جاتے ہیں۔ کبھی ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، کبھی نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے، آخر وہ شخصیت کون تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی عشق رسول کا سبق دینے میں گزار دیا ہے۔ الحمدللہ ایسے ویسے نہیں ہے۔ فرمایا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ وقت کا ایک بہت بڑا محدث جس کا نام حضرت محدث سورتی علیہ رحمت رضوان ہے، بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بخاری کے حافظ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور جب میں دیکھتا ہوں آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں ذکر احمد رضا کا کیا کرتے ہیں، آپ مرید ہیں شاہ فضل حق گنج مراد آبادی کے، کبھی ان کا اتنا ذکر نہیں کرتے جتنا ذکر آپ احمد رضا سے کرتے ہیں۔ آپ مسکرا کے فرماتے میاں سنو، وہ بیعت بڑی چیز نہیں ہے جو مجھے میرے پیر سے ملی ہے، وہ بخاری کا سبق بڑی چیز نہیں ہے جو مجھے شاہ فضل حق سے ملی ہے، سب سے بڑی دولت عشق رسول ہے جو مجھے امام عشق محمد احمد رضا سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی دولت عشق مصطفیٰ ہے۔ اسی عشق کی بنیاد پر ہماری دنیا بھی ٹکی ہے، آخرت میں بھی ہم سب کا فیصلہ ہونا ہے۔ درود پاک درود کریں پڑے اللہم صلی علی مولانا محمد بن وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت کی ذات کا ہے۔ وہ زمانہ گزر جانے دیجئے کہ لوگ ایک دوسرے کو بہکا دیا کرتے تھے کہ احمد رضا بہت سخت آدمی تھے، احمد رضا بہت چڑو والے آدمی تھے۔ آپ کبھی پتہ لگائیں اور کسی کتاب میں دیکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں احمد رضا کے غصہ کس بنیاد پر تھا، امام عشق محبت کا جلال کس بنیاد پر تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم احمد رضا کا غصہ نہ اپنے بھائی کی طرف سے تھا، نہ اپنے رشتہ دار کی طرف سے تھا، نہ اپنے اکابر کی طرف سے تھا، نہ اپنے کسی گھر والوں کی طرف تھا۔ امام عشق محبت کا جلال، امام عشق محبت کا غصہ اگر کسی کی طرف سے تھا تو حضور تاجدار مدینہ کے عشق میں تھا۔ تبھی تو آپ فرماتے دنیا والوں حضور تاجدار مدینہ کی طرف نہ جاؤ، اگر گالیاں دینا ہے تو احمد رضا کو دے دو، میرے مدنی سرکار کی طرف اپنا منہ نہ کیا کرو۔ اللہ عشق نہیں تو اور کیا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ کا ایسا سچا عاشق آپ نے کبھی دیکھا نہ ہوگا، اور مزاروں پہ جا کے دیکھ لیجئے، ہم تو کہتے ہیں ہر مزار پر لوٹ مچی ہوئی ہے، کسی مزار پہ جا کر دیکھ لو، چلے جاؤ آپ کیا کہتے ہیں اجمیر، چلے جاؤ
چوچھا چلے جاؤ، جتنی بھی درگاہیں ہیں نہ جانے کتنی درگاہیں ہیں، کچھ خاص درگاہوں کو چھوڑ کر کے آپ چلے جاؤ، لوٹ پاٹ مچی ہوئی ہے وہاں پر، عورت مرد کا خلط مت لگا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں سجادگان حضرات کی کوئی غلطی نہیں ہے، کچھ ایسے مجاور ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کی کھال تک کھینچ لیتے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم بریلی وہ سرزمین ہے جہاں پر عورت مرد کا خلط نہیں ہے، جہاں پر شریعت کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ آخر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے امام عشق و محبت نے جو فتویٰ دیا ہے اسی فتوے کو سامنے رکھ کر عرس بھی منایا جاتا ہے اور امام عشق و محبت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے کہ تمہارے مزاروں پہ قوالیاں نہیں ہونا چاہیے۔ امام عشق و محبت کا فتویٰ ہے کہ اپنے مزاروں کا چکر نہ لگاؤ۔ امام عشق و محبت کا فتویٰ ہے کہ چادر چڑھانے والوں اگر کسی مزار پر ایک اچھی چادر پڑی ہے تو جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے دوسری چادر چڑھانے کے بجائے کسی غریب کو کپڑا پہنا دے، اللہ اس سے زیادہ تجھے ثواب عطا فرمائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ لوگوں نے احمد رضا کو صرف بدنام اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی امام عشق و محبت سے محبت نہ کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ان کے فتوے کو پڑھیں، آپ ان کی تقریریں دیکھیں، جتنے بدعات تھے آپ نے اس کا رد کیا ہے، جتنی جو بھی خرافات ہے، چاہے وہ چادر ہو تو چاہے وہ کیا کہتے ہیں قوالی ہو، چاہے وہ ناچ گانا ہو، جتنے خرافات ہیں سب کا آپ نے بائیکاٹ کیا ہے، سب کا رد کیا ہے۔ اصل سنیت تو یہی ہے کہ جو شریعت پر قائم رہے اور مصطفیٰ کی سنت طیبہ کا سمندر اس کے سینے میں موجزن ہو، وہی تو اصل سنی ہوا کرتا ہے، یہی سنیت ہے، مگر ہم نے سنیت کا چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ اللہ اللہ، امام عشق و محبت کی کتابیں پڑھیں، دیکھیں آپ نے کیسا عشق سبق دیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے فرقے کے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے لوگوں نے تعریفیں کی ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے فرمایا گیا ہے الفضل ما شاہدت به الاعداء، سب سے بڑا وہی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف اس کے یار نہیں بلکہ اس کے دشمن کیا کرتے ہیں، وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات۔ درود پاک میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بن علی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ 8 سال کی عمر میں جہاں بچہ بولنے نہیں جانتا ہے، جہاں بچہ کچھ شعور نہیں رکھتا ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النوع کتاب ہے، گرامر کی کتاب، عربی کی گرامر، جس کو پڑھنے کے بعد لوگ مولانا بنتے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد عربی پڑھنا سیکھتے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد انہیں یہ شعور ہوتا ہے کہ فلاں حرف کون سا اعراب ہوگا، اس کے بعد زبر ہوگا کہ زیر ہوگا، اس پر پیش ہوگا کہ جزم ہوگا کہ مد ہوگا۔ یہ گرامر کی کتاب ہے۔ امام عشق و محبت نے 8 سال کی عمر میں اردو میں نہیں بلکہ عربی میں ہدایت النوع کی شرح لکھی۔ سبحان اللہ، یہ مدینے کے سلطان کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ 8 سال کی عمر میں بچہ جب بولنے نہ جانتا ہو وہ بیٹھ کر عربی میں ہدایت النوع کی شرح لکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں آپ نے قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، کتب فقہ حنفی، کتب فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، اصول فقہ، علم العقائد، کلام، علم نحو، علم صرف، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، علم منطق، علم مناظرہ، علم فلسفہ، ابتدائی علم تکسیر، ابتدائی علم حیات، علم حساب، علم ہندسہ وغیرہ 13 سال کی عمر میں سب قبول حاصل کر کے آپ نے مکمل کیا۔ الحمدللہ، یہ مدینے کے سلطان کا فیض کہ آپ کو ایک دو علم نہیں بلکہ 100 علوم پر آپ کو اللہ نے عبور عطا فرمایا۔ یہاں پر کسی کو ہندی، انگریزی، اردو، عربی آ جائے تو وہ آسمان میں اڑنے لگتا ہے، مگر قربان جاؤ احمد رضا پر 1 2 نہیں 100 علوم ان کے پاس، 100 علوم، الحمدللہ۔ اور انہوں نے سب پر کتابیں لکھی ہیں۔ میں بہت زیادہ اپنی بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے آپ سے اتنا جان لیں کہ آپ کی ایک ایک کتاب دلائل سے دلائل سے بھری ہوئی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ حضور تاجدار مدینہ دافع البلا نہیں ہے، یعنی بلاؤں کو دفع کرنے والے نہیں ہیں۔ امام عشق و محبت کی وہ شخصیت تھی، قلم اٹھایا
اور کہا بدبخت میرے مدینے کے سرکار پر انگلی اٹھاتا ہے. آپ نے کتاب لکھی الامن والعلا، اس میں حضور کو دافع البلا ثابت کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 400 حدیثوں کا آپ نے دلیل کا انبار پیش فرما دیا. ایک تو حدیث نہیں 400 حدیثیں رکھی آپ نے. اللہ اللہ، وہی امام عشق و محبت ہے. جب آپ فتویٰ لکھتے تھے تو قلم آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. پہلے قرآن لکھتے تھے، پھر حدیث کا ذکر کرتے، پھر فتویٰ لکھتے، پھر مسئلہ نکالا تھا. وہ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت ہیں. ایسے نہیں اعلیٰ حضرت ہو گئے. ساری دنیا میں جتنی بھیڑ الحمدللہ امام عشق محبت کے مزار پہ ہوتی ہے، کہیں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جو سنیت کا امام ہو، جو ہم سب کے لیے جد و جہد کرتا رہا، جو بدعات کو ختم کرتا رہا. اسی لیے فرمایا سب سے بڑا وہ تمہارا نہیں ہے جو تمہاری دوستی کھانے پینے تک محدود رکھے. تمہارا سب سے بڑا دوست اور یار وہ ہے جو تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے جد و جہد کرتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے بڑا دوست وہ ہوتا ہے. درود پاک مت کرے پڑھے اللہم صلی علی مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت کے ایسی تصانیف ہیں کہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ روح کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا نصیب ہوتا ہے. جب آپ کی کتاب فتوے عرب میں گئے اور دیگر ممالک میں گئے، ان حضرات نے جب دیکھی تو پھر کہنے لگے واللہ العظیم آج احمد رضا کے فتوے کو اگر امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے تو آج ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. سبحان اللہ، آج ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. امریکہ کے سائنسدانوں نے کہا تھا یہ زمین گھومتی ہے، اور ہمارے بچے بھی سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں زمین گھومتی ہے. امام عشق محبت نے کہا بدبخت تجھ کو نہیں مانوں گا، میں تو وہی مانوں گا جس کا حکم میرے رب نے دیا ہے، جس کو میرے حضور نے کہا ہے. اور رب نے فرمایا قرآن میں زمین گھومتے نہیں ہے بلکہ سورج چکر لگاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا رب نے فرمایا والشمس تجری، سورج چکر لگاتا ہے، تو بھاگتا رہے. تیری مانوں کہ رب کی مانوں، اور مسلمان ہوں عاشق مصطفیٰ ہوں تو تیری نہیں بلکہ اپنے رب کی مانوں گا. سبحان اللہ. پھر آپ نے ایک تو حدیث نہیں بیان کی، آپ نے ایک تو دلیل نہیں دی، اس پر آپ نے کتاب لکھ کر 500 دلیل کے انبار لگا دیے. 500 دلیلیں دی ہیں. تو سائنسدانوں نے کہا کہ چٹائی پر بیٹھنے والا ملا کب سے سائنسدانوں کو چیلنج کرنے لگا، یہ مدرسے میں پڑھانے والا عالم کب سے سائنسدانوں کو چیلنج کرنے لگا. امام عشق محبت نے کہا او بدبخت کو یاد رکھو یہ میرا چیلنج نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ میں تگڑا ہوں بلکہ یہ کہو میرے مصطفیٰ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ جہاں غلام جاتا ہے اپنی فتح کا جھنڈا لگا دیا کرے. جہاں غلام جاتا ہے وہاں فتح کا جھنڈا لگا دیا کرتا ہے. کوئی امام عشق محبت کی ذات ہے. اور عبادت کا عالم یہ تھا، تقوی کا عالم یہ تھا کہ 6 گھنٹہ آپ لکھتے تھے اور دونوں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. مگر الحمدللہ ایک وقت کی نماز کبھی بھی آپ کی جماعت سے ترک نہ ہوئی ہے، اور سنتیں غیر موقدہ تو غیر موقدہ ہے. ساری زندگی میں آپ کے ایک نفل نماز نہیں قضا ہوئی. یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہے امام عشق محبت کی. اور جب آپ بہت بیمار ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، اب یہ دیکھا کہ بیماری حد سے تجاوز کر گئی ہے اور سخت دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی، تو آپ کہنے لگے سنو، اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں ٹھنڈا موسم ہو، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ احمد رضا کا ایک بھی روزہ چھوٹ جائے. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے. اللہ اللہ. پھر وہی دنیا نے دیکھا. اللہ اکبر. اس لیے کہا گیا ہے احمد رضا کو جاننا ہے تو اس سے نہ پوچھو جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. اس وہ کیا بتائے گا کہ جس کو وضو میں فرائض نہ پتا ہو، جس کو نماز کے فرائض نہ پتا ہو. ارے امام عشق محبت کی ذات تو وہ ذات ہے. اگر پوچھنا ہے تو کسی عالم بامن سے پوچھو، اگر پوچھنا ان کو جاننا ہے تو ان کی کتابیں پڑھو. ان کی کتابیں بتائیں گی کہ امام عشق محبت کیسے بنے. احمد رضا تھے وہ اعلیٰ حضرت، کسی کے باپ نے نہیں بنایا ہے بلکہ مصطفیٰ نے بنایا ہے. اور کہا ہے جس نے کہا کیا کہتے ہیں دیوا کی سرزمین کے حضرت وارث عالم بنا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے کوئی اور نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو لقب
اپنے خود نہیں دیا گیا ہے، لقب دلوایا جاتا ہے تب لقب ملتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بس آخری بات سن لیں کہ دنیا نے دیکھا 25 صفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعہ کا دن ہے، آخری وقت ہے، آپ مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ ایمان سے بتائیں 2:38 پر آپ کا وصال ہوا ہے، آپ ایمان سے بتائیں ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے مرنے سے 1 گھنٹے پہلے نہ اس کو ہوش رہتا ہے نہ حواس رہتا ہے، مگر اللہ اللہ امام عشق و محبت لیتے ہیں اور حجت الایمان حضرت حضور حامد رضا کو بلایا اور کہا حامد رضا بیٹھو میرے سامنے، سورہ یاسین پڑھو اور سورہ رات پڑھو۔ وہ پڑھتے جاتے تھے، آپ سنتے، جہاں غلطی ہوتی بتاتے، اس کا ترجمہ بتاتے، اس کی تفسیر بتاتے۔ اللہ اللہ، ایسے سچویشن میں کس کے حواس اچھے رہتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، جب مرنے کے قریب بندہ ہوتا ہے تو وہ بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے۔ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ بچا ہے، حضرت سیدنا کیا کہتے ہیں جنہوں نے مصنف بہار شریعت حضرت علامہ امجد علی وہ تشریف لائے اور آنے کے بعد سلام عرض کیا۔ امام عشق محبت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ حضور ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں، حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں، حوالہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایسی سچویشن میں امام عشق محبت فرماتے ہیں شامی کتاب اٹھاؤ، فلاں جلد اٹھاؤ اور فلاں صفحے پر فلاں سطر کے نیچے وہ حوالہ موجود ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں مرنے کے وقت کس کے حواس اچھے ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں، حواس اسی کے اچھے ہوتے ہیں جو سچا مصطفیٰ کا عاشق ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر قرآن کی تلاوت جاری ہے، آپ فرماتے ہیں جتنے کمرے کے اندر نوٹ ہو، جتنے تصویر کی چیزیں ہو، ساری نکال دی جائیں، اب میرے مصطفیٰ کا آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کی صدا بلند کی ہے، ادھر احمد رضا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں اور مسکرا کے روح کب سے اس شریر سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، مرتے وقت لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر امام عشق و محبت مسکراتے اس لیے گئے، آپ نے بتا دیا سنو یہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے اسے درد اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ سامنے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا کرتا ہے، حضور کا جلوہ نظر آیا کرتا ہے۔ تو سامنے جب حضور کا جلوہ ہو تو موت بھی کڑوی نہیں میٹھی ہو جائے، انہی کو اس سے مبارک ہے۔ اللہ ان کے جملہ فیض و برکات سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے سینوں کو طاقت دے اور ہم سب کو اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی صدقے میں ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔